الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چھٹے پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ، مقدس، مطہر، نورانی آخری آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مبارک مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے یہودیوں کی گمراہی اور ان کے برے افعال اور ان کی سزا کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن پاک کی ان آیتوں میں اہل کتاب کا دوسرا طبقہ، جن کو نصارہ کہا جاتا ہے، عیسائی، ان کی گمراہی اور ان کے اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باطل عقائد اور ان کی تردید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ یہ بیماری ہے یہودیوں کی اور یہ بیماری ہے عیسائیوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پہ نشتر لگایا اور فرمایا، اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، مبالغہ نہ کرو۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ حد سے آگے بڑھ جانا۔ اللہ کی طرف سے جو حد مقرر ہے اس سے آگے بڑھ جانا، اس کو پھلانگ جانا، اس کو کراس کر جانا، یہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ یہودیوں میں بھی غلو تھا اور عیسائیوں میں بھی غلو تھا۔
یہودیوں کا غلو اور تھا اور عیسائیوں کا اور۔ یہودیوں کا غلو کیا تھا؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو اصلی مقام ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، جو ان کی شرعی حیثیت ہے اللہ کے وہاں، انہوں نے اس مقام اور مرتبے سے بھی ان کو گرا دیا، ان کو وہ مقام ہی نہیں دیا، مرتبہ ہی نہیں دیا۔ یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول ہی نہیں مانا، معاذ اللہ۔ اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شعبدے باز، ساحر، جادوگر کہا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مقدس عفیفہ طاہرہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخیاں کی، ان پر غلط الزام لگایا۔ یہ گمراہی ہے اور یہ کفر ہے، لہذا یہودی کافر۔ کسی بھی نبی کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین یہ بھی کفر ہے۔ پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی اور دعویٰ بھی کیا اور فخر بھی کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، حالانکہ یہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ اسی طریقے سے عیسائیوں نے بھی غلو کیا، اور عیسائیوں کا غلو کیا تھا کہ انہوں نے تعظیم میں غلو کر دیا، یعنی جو مقام تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، جو مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے وہاں، اس سے انہوں نے ان کو آگے بڑھا دیا۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، مگر عیسائیوں نے ان کو خدا بنا دیا اور خدا کا بیٹا بنا دیا، خدائی کا حصے دار بنا دیا۔ یہ بھی غلو ہے اور وہ بھی غلو ہے، وہ بھی کافر ہو گئے اور یہ بھی کافر ہو گئے۔ تو غلو جو ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس تھا کہ عیسائیوں نے جو غلو کیا ہے محبت میں اور تعریف میں ان کو آگے بڑھایا ہے، یہ محبت میں کیا ہے اور نادانی میں کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی احساس تھا کہ میری امت تمام نبیوں کی امتوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بیماری میری امت کو لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت غلو میں مبتلا ہو جائے، میری تعریف میں میرے مقام سے مجھے آگے نہ بڑھا دے۔ اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قدم قدم پر ہدایت فرمائی، تنبیہ فرمائی، اور آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى فی عیسیٰ ابن مریم، دیکھو مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھا دینا، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے آگے بڑھا دیا۔ فَإِنَّمَا عَبْدٌ، کان کھول کے سن لو، میں ساقی کوثر ہوں، میں شافع محشر ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، میں صاحب معراج ہوں، اور اللہ نے مجھے وہ نعمتیں اور وہ امتیازات اور وہ خصوصیات اور وہ مقامات اور وہ بزرگی عطا فرمائی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ مگر یاد رکھنا انما عبد، میں صرف بندہ ہوں، بندہ، میں بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، جب میرا ذکر کیا کرو تو کہا کرو وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری تعریف ایسی نہ کرنا جس تعریف کی وجہ سے دوسرے نبیوں کی توہین ہونے لگی، اس لیے کہ ہوش نہیں رہتا ہے آدمی کو کہ کسی کی توہین ہو رہی ہے،
یہ کسی بھی نبی کی توہین کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ محبت میں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہیں خیال نہ رہے۔ آپ نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس ابن متہ، یونس ابن متہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام پر مجھے فضیلت نہ دینا، مجھے ان سے افضل نہ کہنا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ تو قرآن کا بیان ہے، حدیث کا بیان ہے، پوری امت کا عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ سب سے افضل اور سب سے برتر انبیاء علیہ السلام میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پھر اللہ کے نبی کیوں کہہ رہے ہیں مجھے حضرت یونس سے افضل نہ کہنا؟ جب آپ افضل ہیں تو پھر افضل کو افضل نہ کہنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو غلط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کا منشا کیا ہے؟ آپ کے فرمانے کا منشا یہ ہے میری تعریف ایسی نہ کر دینا کہ یونس علیہ السلام کی توہین ہونے لگے، میری تعریف ایسی نہ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہونے لگے۔ چنانچہ اس امت نے جہالت، ناواقفیت کی وجہ سے ایسا کیا، اور کیا کہا کہ حسن ایسا کہ یوسف غلامی کرے، ہیں ایسا حسن اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ یوسف علیہ السلام آپ کی غلامی کرے۔ تو یہ کیا کہنا؟ یہ نبی کی توہین ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ چیز پسند نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں۔ اسی طریقے سے کسی نے کہا اگر دوسری قوموں کے لوگ غلو میں مبتلا ہو جائیں تو ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، پھر بھی تم رد عمل میں کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہوا اور ہوتا ہے۔ کسی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہ حباب، اس نے کیا کہا؟ فلک پر حضرت عیسیٰ محمد مصطفیٰ نیچے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمانوں پر۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ نیچے ہیں۔ تو درجہ حضرت عیسیٰ کا بڑا ہوا۔ تو کسی کہنے والے نے جواب میں اس سے کیا کہا؟ وہ ایکشن تھا، اب ری ایکشن دیکھیے۔ تم نے ہمارے نبی کو کہا ہے، اب سنو۔ وہ کہا فلک پر حضرت عیسیٰ محمد مصطفیٰ نیچے، یہ دریائے نبوت ہے، حباب اوپر گوہر نیچے۔ یہ نبوت کا دریا ہے، اور دریا میں موتی جو ہوتا ہے وہ اوپر تیرتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ نیچے ہوتا ہے۔ اور حباب کہتے ہیں بلبلے کو، پانی کے اوپر جو بلبلے آتے ہیں۔ تو اس نے کہا دریائے نبوت ہے، حباب اوپر، بلبلہ اوپر ہے اور موتی نیچے۔ تو ایکشن کا ری ایکشن ہے، مگر اس ری ایکشن اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں۔ آپ نے پہلے حد بندی کر دی۔ اس طریقے سے تعریف نہ کرنا کہ کسی نبی کی توہین ہو جائے۔ اب انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو کیا کہہ دیا؟ غلام کہہ دیا۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو حباب، بلبلہ کہہ دیا۔ اللہ کے نبی کو یہ چیز پسند نہیں، آپ نے پہلے ہی منع کر دیا۔ اور بہت سارے لوگ، یہ تو جان بوجھ کے ہوا، بہت سارے لوگ انجانے میں محبت کی وجہ سے، علم نہیں ہے اور کہنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، کہنا کچھ چاہتے ہیں مگر سلیقہ ہے ہی نہیں،
تو ان سے کبھی کبھی بے شعوری میں اس طرح کی بات ہو جاتی ہے. اس طرح کی بات تو اللہ کے وہاں معاف ہے. جیسے ایک دیہاتی آدمی، ذکر ہو رہا ہے انبیاء علیہ السلام کا، تو اس نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ وہی تو اصلی ہیں، وہی تو اصلی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ باقی نبی کیا ہوئے ہیں؟ کیا اصلی تو وہی ہے. اس کا مقصد توہین کرنا نہیں، مگر وہ اپنے ظرف کے اعتبار سے، اپنی سمجھ کے اعتبار سے، محبت میں اس کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا. اس کا ارادہ توہین انبیاء کی کرنا نہیں ہے. جو جی میں آیا ہم کہہ بیٹھے سیدھے سادے لفظوں میں. ہم دیوانے کیا جانے دانائی کیا ہوتی ہے. تو دیوانے ہیں، کب علم ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا کہ مجھے اس طریقے سے میری تعریف میں غلو و مبالغہ نہ کر دینا کہ جس سے دوسرے انبیاء کی توہین ہو. ایک مطلب تو یہ. دوسرا مطلب، مجھے جو فضیلت حاصل ہے وہ فضیلت بیان کرنا، مگر وہی بیان کرنا جو قرآن اور حدیث میں آئی ہے، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. میری فضیلت ایسی بیان نہ کرنا اپنی سمجھ سے، اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے بیان کر دی جو چیز ثابت نہیں ہے. یہ مطلب ہے نبی کریم علیہ السلام کا. مگر اس کے باوجود لوگ غلو کے اندر مبتلا ہو گئے اور وہ اس کو سمجھتے ہیں کمال. چنانچہ کسی نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا تھا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. مطلب عرش پر کون جلوہ فرما ہے؟ اللہ. تو کہا اللہ تعالیٰ جو عرش پر جلوہ فرما ہے مدینے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہی آ گیا. یہ کیا چیز ہے؟ جو عیسائی کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہا ہے. اتنی ممانعت کے بعد، اتنی پابندیوں کے بعد، پھر بھی لوگ بہک گئے. اسی لیے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنا چاہیے علم کے بغیر. قرآن و سنت کی روشنی اگر سامنے ہو تو آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کہے گا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی غلو میں نہ کرنا. غلو کی وجہ سے پہلی قومیں برباد ہوئی ہیں. دیکھو اس مرض میں تم مبتلا نہ ہو جانا، حد کو نہ پھلانگنا. اور حدیں خود نبی کریم علیہ السلام نے مقرر فرما دی. عبادت کی حد، معاشرت کی حد، سلام کے جواب کی حد، ہر چیز کی حدیں ہیں. اب کسی نے سلام کیا تو کہا اس سے اچھا جواب دو. اس سے اچھا جواب کا مطلب بڑھا کے جواب دو. بڑھا کے کتنا دیا آپ نے؟ آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. بس. چوتھے آدمی نے جب سلام کیا اور یہ تینوں لفظ کہہ دیے تو آپ نے جواب میں کیا کہا؟ وعلیکم. یعنی اب جواب یہیں تک رہے گا، اس سے زیادہ نہ بڑھانا. اور صحابہ کرام نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھا تھا کہ نبی نے جو کیا ہے اس سے آگے بڑھنا بھی جرم ہے اور اس میں کمی کرنا بھی یہ کیا ہے؟ یہ بھی جرم ہے. اس لیے ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں اور وہ حجر اسود کا، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، اور طواف کرنے کے دوران طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود کو چوم کر اور ختم بھی ہوتا ہے وہیں پہ. 4 کونے ہیں خانہ کعبہ کے، ایک کونے پر حجر اسود ہے.
تو ان صاحب نے محبت میں آ کر کے خانہ کعبہ کا دوسرا کونا بھی چوم لیا اور تیسرا بھی چوم لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے وہاں، انہوں نے دیکھا، فوراً روکا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے اس کونے کو کیوں چوما؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، عظمت والا مقام ہے، یہاں کا ذرہ ذرہ آنکھوں میں بسانے کے لائق ہے، چومنے کے لائق ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فوراً کیا کہا، یاد دلایا کہ محبت اپنی جگہ پہ، جذبات اپنی جگہ پر، لیکن شریعت اپنی جگہ پر۔ کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم یہ بھول گئے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر یہ چاروں کونوں کو چومنا یہ عبادت و ثواب کا کام ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو چوما ہوتا۔ حضور نے نہیں چوما تو کیوں چوم رہے ہو؟ نیت اچھی ہے، جذبہ اچھا ہے، مگر ہمیں وہی کرنا ہے جو حد ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے حد اس کی مقرر فرما دی ہے، اس حد کو پھلانگنا نہیں۔ اگر پھلانگ گئے اسی کا نام بدعت ہے۔ جو امت میں بدعتیں پیدا ہوئیں وہ اسی لیے انہوں نے حدود نبوی کو کا لحاظ نہیں کیا اور غلو کیا اور حدوں کو کراس کر گئے۔ دوسرے صحابی ہیں سعد ابن مالک، انہوں نے بھی حرم میں ایک صاحب کو دیکھا، وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ تلبیہ کا مطلب لبیک اللہم لک لبیک۔ تلبیہ پڑھتے پڑھتے محبت میں انہوں نے کہا لبیک ذل معارج، لبیک ذل معارج۔ ذل معارج کے معنی اے سیڑھیوں والے میں حاضر ہوں۔ سیڑھیوں سے مراد آسمان، اے آسمانوں کے بنانے والے میں حاضر ہوں۔ معنی غلط نہیں ہے۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ان کا لبیک ذل معارج، اے سیڑھیوں کے مالک میں حاضر ہوں۔ تو فوراً دوسرے صحابی نے لقمہ دیا ان کو، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ ذل معارج کیوں کہا آپ نے؟ تو ان کا اس میں خرابی کیا ہے بھائی؟ ان کا خرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لبیک اللہم لبیک کہاں ہے، لہذا اتنا ہی رکھیے، بڑھائیے نہیں۔ صحابہ کرام سنتوں کے، قرآن و سنت کے عامل بھی ہیں، اور قرآن و سنت کی جو حدیں اللہ کے نبی نے مقرر کی ہیں ان حدوں کے جانکار بھی ہیں اور ان کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ کوئی اس حد کو پھلانگنے نہ پائے، کوئی اس حد کو کراس نہ کرنے پائے۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ احرام باندھے ہوئے اور کہاں مکے میں ہیں اور وہاں سے احرام باندھ کے جا رہے ہیں۔ کہلے کہاں؟ احرام باندھ کے دنیا مکے آتی ہے اور تم یہاں سے احرام باندھ کے کہاں چلے؟ کہنے مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے، ہم مسجد اقصی جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ درہ اٹھایا اور اس کے بعد کہا یہ احرام صرف کعبۃ اللہ کے لیے ہے وہ بھی قبلہ، ہے وہ بھی مسجد، اس کو بھی حضرت آدم نے بنایا۔ وہاں نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کی امامت کی ہے، وہاں سے معراج میں تشریف لے گئے آپ، وہ ساری فضیلت اپنی جگہ پر، مگر احرام صرف حرم کے لیے ہے، کہیں اور احرام نہیں باندھا جائے گا۔ یہ ہے صحابہ کرام، اگر وہ ان حدود کو بیان نہ کرتے اور اگر وہ ان حدود کی حفاظت نہ کرتے تو دین سلامت نہیں رہتا، دین سلامت نہیں رہتا۔ یعنی عبادت میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، پیچھے رہو نبی سے، حد کو نہ پھلانگو۔
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے بعد اذان ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوئی تو مؤذن بولا الصلاۃ یا امیر المومنین، امیر المومنین نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا اس سے، الیس فی اذانک ما یکفینا، کہ تمہاری اذان کافی نہیں ہے، یہ تم پھر سے اطلاع دینے کے لیے آ گئے؟ جب ایک مرتبہ اذان ہو گئی تو اس کے بعد کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب اٹھانے کے لیے آئے، فجر کی نماز سے پہلے، رات میں تہجد پڑھا، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، نماز امیر المومنین کو پڑھانا ہے۔ اللہ کے نبی کا بھی یہ معمول تھا، رات بھر تہجد پڑھتے اور اخیر رات میں 2 رکعت نماز پڑھی اور سو گئے آپ۔ وتر پڑھنے کے بعد تہجد کا وقت ختم ہوا، فجر کا وقت ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی اور بستر پہ لیٹ گئے اور خراٹے آنے لگی۔ تو جب دیر ہو گئی جو جبریل آ گئے حضرت بلال، اور حضرت بلال نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز۔ اللہ کے نبی تو سو رہے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا والرسول نائم، اللہ کے نبی سو رہے ہیں۔ تو بلال کی زبان سے نکلا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ مگر اللہ کے نبی سو تو رہے تھے، مگر نبی کا سونا عام امت کے سونے سے الگ ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، وہ اگر سوئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام القلب، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ آپ نے سن لیا بلال نے کیا کہا، تو آپ نے حضرت بلال سے کہا ہاں بھائی تم نے ابھی کیا کہا تھا؟ جب تمہیں یہ کہا گیا رسول سو رہے تو تم نے کیا کہا تھا؟ کہا حضور میں نے کہا تھا الصلاۃ خیر من النوم۔ آپ نے فرمایا کل سے فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کر لینا۔ یہ اسی وقت سے الصلاۃ خیر من النوم کہا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ اب وہاں امام کون ہے مسجد نبوی میں؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی، پھر صدیق فاروق اعظم، اور جگانے کے لیے مؤذن آیا اور اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم۔ حضرت عمر سے کہا الصلاۃ خیر من النوم، دروازے پہ کھڑے ہو کے حضرت عمر نے کہا اجعل فی اذانک، یہ کلمہ تم اذان ہی میں رکھو جہاں حضور نے رکھا تھا۔ کون سی اذان میں؟ فجر میں، وہیں کہا کرو، یہاں نہ کہنا آ کے آئندہ، اتنا گوارا نہیں ہے۔ جہاں جو چیز نبی نے رکھی وہیں رہے گی، اگر اس سے آگے بڑھے تو بغاوت ہے، پیچھے رہ گئے تو گمراہی ہے، کوتاہی بھی گمراہی ہے، آگے بڑھنا بھی گمراہی ہے۔ یہ ایک صحابی کا حال نہیں ہے، ہر صحابی کا حال یہی ہے۔ وہ سب کیا ہے؟ دین کے راوی ہیں، قرآن کے ناقل ہیں، دین امت تک پہنچانے والے ہیں، نبی سے دین سیکھنے والے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ دین کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں کہ دین میں کہیں سے کچھ گڑبڑی نہ پیدا ہو جائے، خلل نہ پیدا ہو جائے۔ جو حال عبداللہ ابن عباس کا، وہی حال حضرت عبداللہ ابن عمر کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ہیں، نابینا ہو گئے۔
اذان کے بعد مؤذن نے پھر کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ مجھے اس بدعتی کے پاس سے لے چلو، اس بدعتی کے پاس سے لے چلو، میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا. اللہ کے نبی کے زمانے میں دوبارہ اعلان نہیں ہوتا تھا ایک مرتبہ ہونے کے بعد، یہ بدعت ہے. دیکھ رہے ہیں جو حال حضرت عمر کا، وہی حال سعد ابن مالک کا، وہی حال حضرت عبداللہ ابن عباس کا، وہی حال عبداللہ ابن عمر کا، اور وہی حال حضرت علی کا. حضرت علی کہاں ہے؟ عیدگاہ میں. اور عید کی نماز سے پہلے ایک صاحب نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، نیت باندھنے لگے. حضرت علی نے کہا بیٹھ جاؤ، مت پڑھو نماز. تو وہ شخص بولا آپ نماز سے منع کر رہے ہیں؟ بتائیے، اتنی اچھی چیز نماز ہے. نماز کو حضور نے آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا، ایمان کے بعد سب سے افضل عبادت نماز ہے. اللہ نے ساری عبادتیں زمین پر فرض کی ہیں اور نماز کی فرضیت کے لیے محبوب کو عرش پر بلایا ہے، اور نماز سے منع کر رہے ہیں. اگر میں نماز پڑھ لوں گا تو کیا میں جہنم میں جاؤں گا؟ بعض لوگ ایسے ہوتے نا، جہالت کرتے کہ صاحب حرج کیا ہے، کہ اگر ہم نے ٹکیا بنا لی 22 رجب کو تو حرج کیا ہے؟ ارے بھائی وہی چیزیں ہیں اس میں، وہی مٹھائی ہے، وہی شکر ہے، اور وہی اس کے اندر روا ہے، وہی چیزیں تو ہیں. عام دنوں میں جائز، یہ کیسے ہے؟ کیا گناہ ہوا؟ تو وہ کہہ رہا حضرت علی سے اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں داخل کرے گا؟ حضرت علی تو حضرت علی تھے. حضرت علی نے فرمایا کہ نماز کی وجہ سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا. اگر عید کے دن عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا عبادت ہوتا تو حضور پاک علیہ السلام سب سے بڑے عبادت گزار تھے، آپ نے پڑھا ہوتا، آپ نے فضیلت بیان کی ہوتی. لہذا حضرت علی نے اسے منع کر دیا. سارے صحابہ کا یہی حال تھا. ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. سب دین کے راوی ہیں، سب دین سکھانے والے ہیں، سب دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، حدود کی رعایت کرنے والے ہیں. خبردار کوئی جو آگے بڑھا. اور حضرت صدیق اکبر یہ تو ان میں سب سے آگے. حضرت صدیق اکبر وہاں پہ ہیں جہاں کوئی نہیں ہے. نبی کی وفات، اتنا بڑا صدمہ، اور اس کے بعد لوگ مرتد ہو رہے ہیں، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، باہر والے مدینے پہ للچائی نظر ڈال رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، خالی زکوٰۃ نہیں دیں گے. صحابہ کہہ رہے ہیں ابھی تازہ معاملہ ہے، ماحول خراب ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ نرمی کیجئے. فرما نہیں، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ لجاہدتہ، جو آدمی نماز میں زکوٰۃ میں فرق کرے میں اس سے جہاد کروں گا. اور خدا کی قسم نبی کے زمانے میں اگر کوئی آدمی اونٹ دیتا تھا اور اونٹ کی رسی اگر زکوٰۃ میں دیتا تھا، یا اونٹ کا بچہ اگر زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر آج وہ بچہ بھی نہیں دے گا تو میں اس سے جہاد کروں. سارے صحابہ ایک طرف، ابو بکر ایک طرف. کیوں؟ دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے. پرسنل لا میں تبدیلی کیسے ہو جائے اسلامی لا میں؟ حضرت صدیق اکبر اس کے ذمہ دار ہیں. وہ کہتے میرے زمانے میں ایسا ہو جائے، ایون قصد الدین وانا حیون، میں زندہ رہوں دین میں کمی ہو جائے، میرے ہوتے ہوئے. یہ نہیں کہا سارے صحابہ زندہ ہو دین میں کمی ہو جائے، نہیں کہا. حضرت صدیق اکبر کا جملہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. کیا کہا؟ میں زندہ رہوں، میں. اور ہے سب صحابہ. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے صدیق اکبر اکلوتے وارث ہیں دین کے، اکلوتے وارث.
کہ میرے ہوتے ہوئے میرے باپ کی جائیداد بیچ دی جائے اور میں زندہ رہوں؟ نبی کے دین میں ترمیم ہو جائے، تبدیلی ہونے لگے اور میری موجودگی میں نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر نے جب کہا اتنے سخت، حضرت عمر بھی نرمی کا مشورہ دے رہے تھے، مگر بعد میں سب نے کہا امیر المومنین آپ ہیں، خلیفہ آپ ہیں، آپ جو کہیں گے کریں گے۔ صدیق اکبر نے 11 محاذ پہ فوجیں روانہ کی اور سارے فتنوں کا قلع قمع ہو گیا، لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور بعد میں لوگوں نے کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ کسی نے کہا یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ سب تو نرم تھے، دین میں اگر اس دن ترمیم ہو گئی ہوتی تو دین تخر بخر ہو جاتا، کوئی کہتا ہم زکوٰۃ دیں گے مگر روزہ نہیں رکھیں گے، ہم حج نہیں کریں گے، دین کا تیا پاچا ہو جاتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان حدود کو سیکھا نبی کریم علیہ السلام سے اور کہا ان سے بڑھنا بھی گناہ اور پیچھے رہنا بھی گناہ۔ اسی کا نام غلو ہے۔ جتنی بدعتیں پیدا ہوئیں، ہر بدعت میں صحابہ کے نقش قدم کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ کون سا وہ دین کا کام ایسا ہے جو صحابہ سے چھوٹا اور ہم کریں گے؟ بتائیے، ہے کوئی؟ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مکے کے جو بڑے بڑے مشرک تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مالدار لوگوں نے، غریبوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو لوگ جب پوچھتے تھے تم نے نہیں پڑھا کلمہ، تو کہتے چھوٹے بھائیوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اگر اس دین میں کوئی بھلائی ہوتی اور دین میں کوئی عقل کی بات ہوتی اور یہ بہت اچھا دین ہوتا تو یہ چھوٹے لوگ اس کو قبول کرتے، ان سے پہلے ہم قبول کرتے، ان سے پہلے ہم قبول کرتے۔ اس کا مطلب دین میں بھلائی نہیں۔ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اس کے اندر بھلائی ہوتی تو یہ بلال اور صہیب اور عمار بعد میں قبول کرتے، پہلے ہم قبول کرتے۔ ہم عقل مند لوگ ہیں، ہم دانشور ہیں، یہ چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں، انہوں قبول کر لیا۔ یہ تو انہوں نے غلط کہا تھا، مگر سچائی یہ ہے کہ واقعی اگر کوئی خیر کا کام ہوتا تو وہ صحابہ نے کیا ہوتا۔ صحابہ سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا، بڑھ سکتا ہے کوئی؟ ایک مثل مشہور ہے، مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ یہ مثل مشہور تھی، جو کہے ہم جو ہے وہ بنیے سے زیادہ سیانے ہیں، بنیے سے زیادہ سیانے ہیں، کاہے میں؟ کاروبار میں وہ باولا ہے، وہ پاگل ہے۔ صحابہ سے زیادہ دیندار کون ہوگا؟ جو یہ کہے وہ بددین ہے، وہ پاگل ہے، ان سے بڑا دیندار کوئی نہیں۔ کیا دین کی بات تھی جو صحابہ سے چھوٹ گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ اب سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نفلی روزے کی بات تھی، تو حضرت ابو بکر بولے قال ابو بکر انا، حضور میں نے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، کہ آج کسی نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، حضور یہ سعادت بھی مجھے ملی۔ من عاد منکم المریض اليوم مریضا، آج تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی عیادت مزاج پرسی کی ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور یہ شرف بھی مجھے حاصل ہوا۔ آپ نے فرمایا من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کوئی آدمی کسی کے جنازے میں شریک ہوا؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر کرتے حضور یہ نیک کام کرنے کی بھی توفیق اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کو معلوم ہے، یہ ابو بکر کو معلوم ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ حضور نے سب کے سامنے بتا دیا، ابو بکر سے سوال کر کے آپ نے فرمایا جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہیں وہ
تو جنتی، پکا جنتی. تو صحابہ سے کیا چیز چھوٹی؟ تو اسی طریقے سے یہ رجب کا مہینہ ہے، اس رجب کے مہینے کی 27 تاریخ کو ایک روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس روزے کو لوگ کہتے ہیں ہزارے کا روزہ، یعنی ایک روزہ رکھو 1000 روزوں کا ثواب. رمضان کے روزے پہ نہیں اتنا ثواب، 27 رجب کے روزے پہ اتنا ثواب. حالانکہ یہ روزہ اللہ کے نبی نے نہیں رکھا، صحابہ نے نہیں رکھا. جب نہیں رکھا تو اتنا ثواب والا کیسے ہو جائے گا؟ اور عجیب بات ہے، جو لوگ ویسی دوائیں بیچتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، تو کیا کرتے ہیں؟ خوب اس کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں بڑھا چڑھا کے، اس سے یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ. ادھر روزے میں اتنا ثواب، اور اس نماز میں، اور اس درود میں، درود لکھی اور درود تاج اور گنج العرش، اس میں اتنا ثواب، اتنا ثواب. قرآن میں اتنا ثواب نہیں، اس میں زیادہ ثواب. اس کا مطلب کیا؟ کچھ ہے معاملہ. اگر سب سے زیادہ ثواب ہوتا تو قرآن میں ہوتا، زیادہ ثواب کسی میں نہیں. نہ سبحان اللہ میں، نہ الحمدللہ میں، نہ لا الہ الا اللہ میں، کسی ذکر میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب قرآن میں. تو اس لیے یہ روزہ کیا ہے؟ ثابت نہیں. جب ثابت نہیں تو 1000 روزوں کا ثواب کیسے ہو جائے گا؟ حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا، کچھ لوگوں نے روزہ شروع کر دیا، اس لیے کہ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے. تو حضرت عمر ایک پیالے میں پانی لے کے نکلے اور کہنے روزے سے ہو؟ تو کہا نہیں، کہا پانی پیو. اس لیے کہ صحابہ کیا نمونہ ہیں. اس زمانے میں اگر کوئی چیز رائج ہو جائے گی تو بعد میں اس کو ختم کرنا مشکل ہو جائے گا. ابھی چشمہ چھوٹا سا ہے، ابھی سوراخ ہوا ہے، اس کو بند کر دو ورنہ یہ بہت بڑا بن جائے گا دریا. حضرت عمر مصلح امت ہیں تو انہوں نے یہ کیا. اسی طریقے سے 22 رجب جمعرات کو ہے، اور 22 رجب کو بھی ایک رسم ہے، اور وہ ہے ٹکیا، اور جس کو کہتے ہیں کونڈے کا مہینہ. سبحان اللہ، کونڈے کا مہینہ، ٹکیا کا مہینہ. یہ ٹکیا کیا ہے اور یہ کونڈے کیا ہے؟ اس کا اسلام سے، دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں. یہ اسلام کے دشمنوں کا طریقہ، صحابہ کے دشمنوں کا طریقہ، دین کے دشمنوں کی نکالی ہوئی رسم ہے، اور بڑی چالاکی سے انہوں نے مسلمانوں کے اندر یہ داخل کر دی. کیا ہے یہ؟ کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی، 22 رجب کو ان کی وفات ہوئی ہے. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے کون؟ کون ہے وہ؟ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے پتہ ہے؟ نبوت کے بعد سب سے بڑی، نبی کے بعد سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ صحابی ہونا. صحابی سے بڑی کوئی فضیلت نہیں. حضرت حسن، حضرت حسین نواسے بھی ہیں مگر صحابی. صحابی کے ساتھ نواسے بھی ہیں. سونے پہ سہاگا ہے، ورنہ صحابی سے بڑی کوئی فضیلت نہیں. امیر معاویہ صحابی، کیوں اس سے بڑی فضیلت نہیں؟ اس لیے کہ جتنے لوگ دنیا میں ہیں، چاہے جتنے بڑے بڑے بزرگ ہوں، چاہے جتنے بڑے بڑے بزرگ ہوں، پہلے یا آج کی یا بعد کی، ان میں سے کوئی بزرگ یہ نہیں جانتا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے. جانتا ہے کوئی؟ اللہ راضی ہو جائے اسی لیے تہجد ہے، اسی لیے نمازیں ہیں، اسی لیے ذکر ہے، اللہ راضی ہو جائے ہے. مگر صحابہ وہ ہیں، ہر صحابی وہ ہیں کہ اللہ نے دنیا میں قرآن ہی میں سنا دیا ساری دنیا والوں کو، خبردار ان کے بارے میں کچھ نہ کہنا، ہم ان سے راضی ہو چکے. اور ہم ہی راضی نہیں ہیں، یہ بھی ہم سے راضی ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. بندے کی کیا اوقات، چاہے راضی ہو چاہے نہ ناراض ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ راضی ہونا، اللہ کہتا ہے ہم تو راضی ہیں، یہ بھی ہم سے راضی ہے.
اور دوسری بات، قیامت کے دن جنت کا جو فیصلہ ہوگا وہ کب ہوگا؟ آج تو ہوگا نہیں، قبر میں بھی نہیں ہوگا، حساب کتاب کے بعد ہوگا، حساب کتاب قیامت میں ہوگا۔ مگر صحابہ کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو چکا ہے، اب کسی کو حساب لینے کا حق نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فیصلہ کر چکا۔ کیا فیصلہ کیا خدا نے؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ ہر صحابی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں یا نہیں؟ بولو، یہ بھی تو جنتی ہیں، وہ صحابی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور دوسری فضیلت کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کے رشتہ دار بھی ہیں، اور نبی کے رشتہ دار ہمارے رشتہ داروں کی طرح نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں رشتہ دار اور منتخب کرتے ہیں، اور پھر بھی کبھی کبھی مکھی نکل جاتے ہیں، بعد میں احساس ہو رہی۔ مگر نبی کے جو رشتہ دار ہیں وہ رشتہ نبی خود نہیں کرتے بلکہ اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے نبی کے رشتہ داروں کو۔ تو نبی کے رشتہ دار ہیں، کیا رشتہ ہے ان کا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، تمام ایمان والوں کی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، ان کی بہن ہماری ماں ہیں، اور ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ امت کے ماموں ہیں۔ تو وہ صحابی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہوش میں رہنا اپنی اوقات میں، برباد ہو جاؤ گے تم، حضور کی بد دعا لگ جائے گی، کہیں کے نہیں رہو گے۔ فرما جو میرے صحابہ کو برا کہا جس نے، یا میرے رشتہ داروں کو برا کہا، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے۔ حضور کہہ دے رحمت سے دور کر دے، پھر کہاں ملے گی رحمت؟ کہاں ملے گا ٹھکانہ اس کو؟ پھر تیسری بات کیا ہے؟ یہ صحابی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اور یہ حضور پاک علیہ السلام کے خادم بھی ہیں۔ کیا خدمت کی تھی انہوں نے؟ عمرۃ القضاء کے موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے عمرہ جب ختم ہوتا ہے، احرام کھولنے سے پہلے بال کٹوائے جاتے ہیں اور ناخن کاٹے جاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے مبارک بال تراشنے کا اور ناخن تراشنے کی سعادت کس کو ملی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور وہ ناخن نبی کے کہیں اگر مشہور ہو جاتا ہے حضور کا بال ہے یہاں، خالی مشہور ہو جاتا ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، پروف نہیں ہے، اور وہ رجب کی فلاں تاریخ کو دکھایا جائے گا تو سارے لوگ جمع ہو جاتے حضور کا بال دیکھیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور کے کئی بال ہیں باقاعدہ جو انہوں نے تراشے خود رکھے اپنے پاس، اور ناخن بھی رکھے۔ اور جب وفات کا وقت قریب آیا تو کہا نہلانے کے بعد یہ نبی کے بال جو مبارک بال ہیں یہ میرے منہ میں رکھ دینا، اور آپ کے مبارک ناخن میری آنکھوں میں بھر دینا، اور پھر اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ نبی کے خادم بھی ہیں اور نبی کے عاشق بھی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے ان کو کاتب بنایا، قرآن لکھا انہوں نے، خطوط لکھے انہوں نے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، کاتب بھی ہیں، خادم بھی ہیں، اور چہیتے بھی ہیں، منظور نظر بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کو دعا دی، اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا اور آپ نے ان کو دعا دی، اور عجیب دعا دی، اللہم اجعل المعاویۃ ہادیا و مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، راستہ دکھانے والا، مہدی بنا دے، یہ خود راستے پر قائم رہیں، واہدی بہ، ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ نبی کی دعا قبول ہے نہیں ہے؟
دعا کس کو دی جاتی؟ جس نے دل بہت دکھایا ہو، ہے کسے دی جاتی؟ جس سے محبت ہو، تو اس نے دعا دی ہے ان کو۔ اور پھر صدیق اکبر کے زمانے میں، فاروق اعظم کے زمانے میں، عثمان غنی کے زمانے میں بڑی خدمات ہیں ان کی۔ ملک شام کے حاکم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا حضرت علی سے اختلاف ہوا، مگر اس اختلاف کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کروایا؟ یہ علی کا نام لے کر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے لیے گنجائش نہیں، علی کے دامن میں پناہ نہیں ملے گی ان کو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی نے اعلان کرایا، خط میں لکھا، اور خط جتنا اپنا خلافت کا ایریا تھا کہ یہ خط پڑھ کے سنا دیا جائے۔ کیا کہا؟ ان ربنا واحد، ہمارا اور معاویہ کا رب ایک ہے، ونبینا واحد، ہمارے اور ان کے نبی بھی، اور کیا کہا؟ ودعوتنا فی الاسلام واحدہ، اور ہمارے اور دین کی جو ان کی دین کی دعوت ہے وہ بھی ایک ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی، کہ لا یستزیدوننا فی الایمان والتصدیق برسولی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے، ملک شام کے جو صحابہ ہیں، وہ دین میں، ایمان میں ہم سے زیادہ نہیں ہیں، اور کہا نہ ہم ان سے زیادہ ہیں۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ جو ہیں وہ ایمان میں ہم سے آگے نہیں ہیں، اور ہم بھی ان سے ایمان میں ہم ان کے برابر ہیں۔ ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ حکومت کا کوئی اختلاف ہے، ہمارا ان کا ایک اختلاف صرف ہوا۔ حضرت علی کہتے ہیں کیا؟ حضرت عثمان کے جو قتل کرنے والے ہیں ان سے بدلہ لو۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ابھی بدلہ لو، اور ہم کہتے تھے ابھی رک جاؤ۔ اس پہ اختلاف ہوا، اور کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور اسلام کا ان سے کتنا فائدہ ہوا پتہ ہے آپ کو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی فوجیں اور اسلامی پرچم کتنے علاقے پر لہرایا؟ 11 لاکھ مربع میل پر۔ کتنا؟ 11 لاکھ۔ فاروق اعظم کا جب زمانہ آیا تو اسلام کی خدمت اور بڑی، ایریا اور وسیع ہوا، اور 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا، مسجدیں بنی، عبادت ہوئی، اللہ کا نام لیا جانے لگا۔ کتنی جگہ پر؟ حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، لوگوں کو یاد ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں سارا کام حضرت عمر کے زمانے میں ہوا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 47 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا۔ کتنا؟ 47 لاکھ۔ حضرت علی کا جو زمانہ آیا، اس زمانے میں کچھ بھی فتوحات نہیں ہوئی۔ کیوں؟ دشمنوں نے دیکھا اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، لہذا اس میں رکاوٹ پیدا کی جائے، اور رکاوٹ کیسے ہوگی؟ ان کو آپس میں لڑا دیا جائے، ان میں اختلاف پیدا کر دیا جائے، اور دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی کے بڑے بیٹے، اللہ کے نبی نے نور نبوت سے پہلے دیکھ لیا تھا، اور کتنے پہلے آپ نے کہا تھا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور یہ 2 اسلامی مسلمانوں کے بڑے لشکروں میں آپس میں صلح کرائے گا۔ کب کہا تھا حضور نے؟ اپنے زمانے میں کہا تھا۔ حضرت حسن کا جیسے زمانہ آیا، حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ سمجھ گئے لڑا رہے ہیں یہ لوگ، اسلام کا نقصان کر رہے ہیں، لہذا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور صلح کر لی۔ حضرت حسن نے بھی بیعت کی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، اور تمام صحابہ نے بیعت کی۔ پھر پتہ ہے آپ کو کیا ہوا؟ 20 سال حکومت کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، اور اسلامی پرچم کہاں تک پہنچا پتہ ہے؟ 67 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا۔ افریقہ میں، قیروان میں، سندھ میں،
کابل میں اور آرمینیا میں، آذربائیجان میں، اور خالی اب تک جو اسلامی پرچم لہرا رہا تھا یہ خالی خشکی میں لہرا رہا تھا۔ حضرت معاویہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے باقاعدہ پانی کے راستے طے کیے اور ان ملکوں تک پہنچے جہاں بیچ میں سمندر حائل تھا اور اسلامی فتوحات میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ لہذا انہوں نے کیا کیا؟ علامہ اقبال انہی کی شان میں کہہ رہے ہیں، کیا دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ وہی زمانہ ہے۔ اتنی خدمت کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اور مسلمانوں کی، لہذا جو اسلام کی جتنی زیادہ خدمت کرے مسلمان اس سے نفرت کریں گے نا؟ ارے بولو، کیا کریں گے؟ مسلمان اس سے محبت کریں گے۔ اس نے دین کی خدمت سے دیندار محبت کریں گے، ایماندار محبت کریں گے، ایمان والے محبت کریں گے۔ اور جس نے زیادہ خدمت دین کی ہو، جو آدمی اس سے نفرت کر رہا ہے وہ مسلمان تو ہو نہیں سکتا، وہ ایماندار تو ہو نہیں سکتا، وہ دیندار تو ہو نہیں سکتا، وہ کون ہو سکتا ہے؟ ارے کون ہو سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ جس نے دین کی خدمت سب سے زیادہ کی ہو تو اس سے دیندار محبت کریں گے، ایماندار محبت کریں گے، اور اس سے جو نفرت کریں گے وہ نہ دیندار ہوں گے نہ ایماندار ہوں گے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر، ان سے محبت کیوں؟ دین کی خدمت کی ہے، پھر عمر ابن خطاب نے کی ہے، پھر عثمان غنی نے کی ہے، علی نے کی ہے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ لہذا ان سے جو بھی نفرت رکھے گا وہ دیندار نہیں ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، اب خوش ہو گئے، اسلامی جو قافلہ تھا، فتوحات تھی، وہ رک جائیں گی، رک گئی۔ مٹھائیاں بانٹی، چپ کے کھائیں، اور اس کے بعد کہا یہ سنی مسلمان بے وقوف ہیں، ہم اکیلے کھا رہے ہیں، ان کو کیسے بے وقوف بنائیں؟ ہمیشہ سے بے وقوف بناتے رہے اور آج بھی بے وقوف بنا رہے ہیں، اور یہ اتنے غیرت مند ہیں بے وقوف بنتے جا رہے ہیں۔ کہیں ان سے اگر یہ کہیں گے تمہارے ابا کے مرنے پہ ہم مٹھائی کھا رہے ہیں تو کھائے گا کوئی؟ لہذا ان سے یہ کہا کہ یہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کی فاتحہ ہے۔ فاتحہ کے نام پہ شروع ہو گئے، بننے لگے کنڈے اور ٹکیا بننے لگی اور لوگ کھانے لگے، مسلمان گھر گھر، پورے علاقے، دیہات، قصبے۔ لکھنؤ میں اب لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے علاقے ہیں وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی ہے اور اس موقع کے اوپر مٹھائیاں بن رہی۔ اور لکھنؤ کا حال کیا ہے؟ جب یہ تاریخ آتی ہے تو صحابہ کے دشمن اپنے گھر پہ کنڈوں کا اہتمام خاص کرتے ہیں اور باقاعدہ مسلمانوں کو جان بوجھ کر کے اصرار کر کے دعوت دیتے ہیں آ جانا نظر چکھنے کے لیے، اور یہ سمجھتے ہیں ہم سے محبت میں ہمیں بلا رہے ہیں۔ ایک بات، دوسری چیز کھانے کو ملے گا، بس چاہے حلال ملے چاہے حرام ملے۔ بے غیرت جاتے ہیں اور کھاتے ہیں باقاعدہ۔ اس سے زیادہ بے غیرتی کیا ہو کہ دینی غیرت مر گئی۔ کھانے کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے بندو، اب تک جو ہوا ناواقفیت کی وجہ سے، توبہ کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اب اگر ایسا ہوگا تو ایمان خطرے میں ہے، اللہ کے نبی کی بددعا لگ جائے گی۔ نبی کی بددعا بربادی کا ذریعہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں وہاں سب کے فیصلے ہوں گے، حضرت معاویہ کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ عدالت اللہ کی، نبی کھڑے ہوئے ہیں، اولین و آخرین کا مجمع ہے۔ اے اللہ کے نبی، اپنے ان کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھئے میرے مرنے پر یہ خوشیاں کیوں مناتے تھے، یہ مٹھائیاں کیوں کھاتے تھے؟ کوئی سوال ہے؟ کوئی جواب ہے؟ سوچئے
اس لیے اللہ کے بندو یہ دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا. دین کا کام سمجھنے کے لیے معیار اور اتھارٹی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے. صحابہ کا یہ طریقہ ہے. لہذا یہ سب بدعات ہیں، بدعات کی جڑ کٹ جائے گی. فرمایا مرض کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں اور آیت میں مرض بتایا. کیا مرض بتایا؟ دین کے معاملے میں حد سے آگے مت بڑھو. حد کیا ہے؟ نبی نے بتا دی، صحابہ نے وہ سیکھی، اور جس نے حد کو پھلانگنے کی کوشش کی صحابہ نے اسے روکا. لہذا جتنی بدعات ہیں، ہر بدعت میں کیا ہوتا ہے؟ اس حد کو پھلانگا جاتا ہے، حد کو کراس کیا جاتا ہے. جتنی بدعت ہے، اور طرح طرح کی بدعتیں، موسمی بدعتیں، رجب کی الگ ہیں اور شبرات کی الگ ہیں، الگ الگ بدعتیں. اللہ تعالیٰ ان تمام بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ فرماتا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ کے بارے میں مگر سچی بات. عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، یہ اللہ کی شان میں گستاخی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی گستاخی. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدائی کے 3 حصے ہیں، پلر ہیں، ان میں سے ایک پلر عیسیٰ ہے. فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ قرآن بتا رہا ہے اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ. مسیح عیسیٰ کیا ہیں؟ جو بیٹے ہیں مریم کے. کس کے بیٹے؟ مریم کے. اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟ کس کے بیٹے؟ اللہ کے بیٹے. اللہ کہتا ہے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، مریم کے بیٹے ہیں وہ. اور کیا ہیں وہ؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. اللہ نہیں ہے، رسول اللہ ہیں. کیا ہے وہ؟ اللہ کے رسول. اس میں یہودیوں کی تردید ہے. یہودی کیا کہتے تھے؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول بھی نہیں ہیں، جادوگر ہیں معاذ اللہ. اللہ کہتا ہے یہودی بھی غلط، عیسائی بھی غلط، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. وَقَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، اور اللہ کا کلمہ ہے عیسیٰ، جو پہنچایا اللہ نے مریم تک. اس کا کیا مطلب؟ اللہ کا کلمہ ہے عیسیٰ. عیسیٰ کے 4 نام: عیسیٰ، مسیح، کلمت اللہ، روح اللہ. عیسیٰ اور مسیح، کلمت اللہ، روح اللہ. فرمایا کہ روح اللہ، اللہ کا کلمہ. اللہ کا کلمہ ہونے کا مطلب ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے وہ 2 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے. 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ سبحان اللہ. من امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو پیدا کیا 2 رنگی بوند سے. 2 رنگی بوند، ایک ماں ایک باپ، دونوں کے جسم سے ایک لیکوڈ مادہ نکلتا ہے جس کے کلر الگ الگ ہوتے. مرد کے جسم سے نکلنے والا سفید اور گاڑھا غلیظ ہوتا ہے، عورت کے جسم سے نکلنے والا زرد، پیلا اور رقیق یعنی پتلا ہوتا ہے. یہ تو دونوں چیزوں میں سے ایک چیز تو یہ ہوئی. دوسرے کائے سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلمے سے. اللہ کا کلمہ کیا؟ کن ہو جا، تو بچے پیدا ہوتے. ورنہ 2 رنگی بوند تو ہے، شادی ہوئے 25 سال ہو گئے، 75 سال ہو گئے، مگر ایک بچہ نہیں. کیوں؟ ایک چیز ہے، دوسری چیز نہیں ہے.
عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے ہیں وہ صرف ایک چیز سے پیدا ہوئے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، ہو جا، اور عیسیٰ پیدا ہو گئے. یہاں ماں اور باپ نہیں ہے، اکیلے مریم سے پیدا ہوئے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے. فرما کلمتہ القاہا الی مریم، وہ اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے پہنچایا مریم تک. وروح منہ، اور روح ہے اللہ کی طرف سے، ایک جان ہے اللہ کی طرف سے. ہر جاندار میں جان ہوتی ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو جان پہنچی ہے وہ سب کی طرح نہیں پہنچی. سب کے اندر تو جان ڈالی جاتی ہے، مگر ان کے اندر جو جان ڈالی گئی تو کیسے پہنچی؟ حضرت جبریل کو اللہ نے حکم دیا جاؤ، اور انہوں نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور روح پڑ گئی. وروح من اللہ، اللہ کی روح. روحیں تو سب اللہ کی طرف سے ہیں. ان کو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جو چیز اچانک ہوتی ہے، جیسے نہیں ہونا چاہیے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں اونٹنی پیدا ہوئی. اونٹنی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اونٹ اونٹنی سے. مگر وہ کیسے پیدا ہوئی تھی؟ پہاڑ سے. تو اس کو کیا کہا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. ساری اونٹنیاں تو اللہ کی ہیں، مگر یہ خاص اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے ناقۃ اللہ. ساری مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ کا گھر ہیں، مگر بیت اللہ کس کا نام ہے؟ کس کا؟ خانہ کعبہ کا ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے. اسی طریقے سے فرمایا کلمت اللہ روح اللہ وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ. لہذا اے ایمان والو، جب تمہیں حقیقت و سچائی معلوم ہو گئی، اے عیسائیو، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ خدا کہو، نہ بیٹا کہو، نہ خدائی کا حصہ دار کہو، ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر. ورسول ورسلہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ خدا تین ہیں. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، تین ہیں، ثلاثہ. کون کون؟ تین چیزوں کا نام خدا ہے. کون کون؟ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور اللہ. یہ تین چیزیں مل کے خدا. یہ بات کہتے ہیں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور روح الامین جبریل. اللہ کہتا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مت کہو خدا تین ہیں. عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے. کیا ہیں وہ؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. وہ خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا بھی ہو، بیٹے بھی ہیں. خدا تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا نا. اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں باقاعدہ. جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، بعد آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تو بس ایک ہی ہے. سبحانہ، اللہ پاک ہے. کاہے سے پاک ہے؟ ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. بیٹے کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ انسانوں کو ہوتی ہے کہ بیٹا ہوگا تو ہاتھ بٹائے گا، مر جائیں گے تو ہمارا جانشین بنے گا. اللہ کو ضرورت ہے ان میں سے کسی چیز کی؟ اگر بیٹا نہیں پیدا ہوتا ہے تو لوگ گود لے لیتے، بیٹا بنا لیتے ہیں. ایک وہ حقیقی بیٹا اور ایک ہوتا ہے منہ بولا بیٹا. تو اللہ تعالیٰ کا نہ حقیقی بیٹا ہے اور نہ منہ بولا بیٹا ہے. اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں. یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اسی کی ملکیت میں ہیں، مخلوق ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. اللہ کیا ہے؟ خالق، پیدا کرنے والا. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ مخلوق، پیدا کی ہوئی ہے. جو آدمی یہ کہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا نہیں ہے.
اور عیسیٰ علیہ السلام مخلوق نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ باپ بیٹے کو پیدا کرتا ہے. باپ پیدا کرتا ہے بیٹے کو؟ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے. جب وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے تو اس کا مطلب اللہ نے ان کو پیدا نہیں کیا. یہ بہت بڑی گالی ہے اللہ کی شان میں. یہ کہہ دینا کہ اللہ خالق نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام مخلوق نہیں ہے، یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے مگر یہ اتنی بڑی گالی ہے. قرآن کہتا ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی خطرناک بات ہے جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے. تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. یہ اتنا خطرناک کلمہ ہے کہ قریب ہے اس کی نحوست کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ خدا کی خدائی کا انکار کر دیا، خالقیت کا انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کی مخلوق ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے. دنیا میں بڑے طاقتور ہیں، بڑی قوت والے ہیں، مگر سب اپنا کام بنا نہیں سکتے، عاجز ہو جاتے ہیں. دیکھیے وہ سپر پاور کیا ہوا ان کا خواب اور کیا ہوا ان کے دعوے، کہاں گئے؟ کارساز کام بنانے والا اکیلے اللہ ہے. اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. جب کر سکتا ہے تو اس کو بیٹا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو پارٹنر کی ضرورت کیا ہے؟ عیسائیوں کا ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان عیسائیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ نے عیسیٰ کی توہین کی، ہمارے نبی کی. تو آپ نے کہا بھائی میں نے کیا توہین کی؟ کل نے آپ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئی. کیوں بیٹے ہیں اللہ کے؟ کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ان سے کہہ دو آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے، اور تو آدم کو کیوں نہیں کہتے خدا کا بیٹا؟ کہا کسی نے آج تک؟ کیا کہا؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، عیسیٰ خود اللہ کی بندگی کرنے پر اور عبادت کرنے پر فخر کرتے ہیں. یہ عیسیٰ کے لیے گالی نہیں ہے بلکہ اللہ کا بندہ ہونا ان کے لیے شرف اور اعزاز کی چیز. عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کی گود میں بولے، بچپن میں جب دودھ پی رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ کیا بولے تھے پتہ ہے؟ کیا بولے تھے؟ سب سے پہلے کیا بولے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. مگر پھر بھی عیسیٰ کو ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ماننے کے لیے سب سے پہلا بول ان کی زبان سے یہی نکلا انی عبد اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. عیسیٰ علیہ السلام عار محسوس نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے میں. ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتے اللہ کی عبادت کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی عبادت جو کرتا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک اس کے لیے شرف اور اس کا اعزاز ہے. جتنا بڑا عبادت گزار اتنا بڑا آدمی. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اور جو آدمی اللہ کی عبادت سے عار محسوس کرے گا، ذلت محسوس کرے گا، عبادت نہیں کرے گا، وَيَسْتَكْبِرْ، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللہ ان سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا اور ان کو سزا دے گا. کیا سزا دے گا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے اللہ ان کو کاموں کا پورا پورا بدلہ دے گا. بس خالی پورا بدلہ. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، پورا بدلے کے علاوہ اپنے فضل و کرم سے الگ سے انعام بھی دے گا. الگ سے کیا انعام دے گا؟ مفسرین نے لکھا ہے یعنی اس کے کہنے سے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کی بخشش کر دے گا.
وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت سے عار کیا، ذلت محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ ان کو دردناک قسم کا عذاب دے گا، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور جب اللہ عذاب دے گا تو ان کی مدد کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حامی ہو، مددگار۔ اللہ فرماتا حق واضح ہو گیا، عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں، خدا کے حصے دار نہیں، لہذا اے عیسائیوں اسی میں خیریت ہے، اجالا ہو چکا ہے، رات جا چکی ہے، آخری نبی آ چکے ہیں، سچا پیغام لے کے آ چکے ہیں، ایمان لے آؤ تو تمہاری خیریت ہے، نہیں ایمان لاؤ گے تو پھر دھکے دنیا میں بھی کھاؤ گے اور آخرت میں تو عذاب۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، آ چکی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ دلیل سے مراد کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ دلیل کیسے؟ آپ کا چہرہ دلیل ہے، آپ کی آنکھیں دلیل ہیں، آپ کی انگلیاں دلیل ہیں، آپ کے پیر دلیل ہیں کہ آپ اللہ کے نبی۔ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ آپ نے پہاڑ کے اوپر ٹھوکر ماری تو زلزلہ اس کا رک گیا۔ آپ نے انگلیاں رکھی تو ان میں سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ ہر چیز نبی کی دلیل ہے، تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے پاس صاف روشنی بھیج دی ہے۔ ٹارچ ہوتے ہوئے تم گرے کیسے؟ کنویں میں کیسے گر گئے؟ وہ روشنی کیا ہے؟ صاف روشنی، قرآن پاک۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا مِنْهُ، تو جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ پر بھروسہ کیا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اور اللہ کی رحمت کہاں ہوگی؟ جنت۔ وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل میں داخل کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر دنیا میں بھی چلنے کی توفیق دے گا اور جنت کے راستے پر قیامت کے دن چلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے جابر ابن عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ ان کی 9 بہنیں تھیں، والد شہید ہو گئے، کل ان کا خیال رکھنا۔ وہ بیمار ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے ساتھ ان کو دیکھنے کے لیے گئے گھر پہ، تو بے ہوش تھے، وہ مریض، وہ صحابی بے ہوش تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پانی منگایا، وضو کیا آپ نے، اور وضو کرنے کے بعد وہ پانی جو ان پہ ڈالا فوراً وہ ہوش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے کہ میں اپنے مال کا فیصلہ کیسے کروں، میرا مال جو ہے کس کو حصے میں جائے گا، کون اس کا وارث بنے گا؟ اس لیے کہ ان کی بہنیں تھیں، نہ ان کی ماں تھی، نہ ان کے باپ زندہ تھے، نہ ان کا بیٹا تھا، نہ ان کی بیٹی تھی، اولاد بھی نہیں تھی، ماں باپ بھی نہیں تھے، خالی بہنیں تھیں وارث۔ حضور میری وراثت میں ان کو کیا حصہ ملے گا؟ ایسے شخص کو جس کے ماں باپ بھی نہ ہو، اولادیں بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں کلالہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کلالہ۔ تو انہوں نے مسئلہ پوچھا آپ سے۔ جب انہوں نے آپ سے مسئلہ پوچھا، صحابہ کی خصوص سے ہم لوگ مسئلہ پوچھیں گے تو ہمارے زمانے کے علماء جواب دیں گے، مفتی فتویٰ دیں گے۔ صحابہ جب مسئلہ پوچھتے تھے تو فتویٰ نبی سے پوچھتے تھے، اور فتویٰ قرآن میں اللہ دیتا تھا۔ کیا کہا؟ یستفتونک، اے پیغمبر وہ آپ سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ فرما دیے تمہیں اللہ فتویٰ دے رہا ہے کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ سمجھ گئے؟ ایسا آدمی مرنے والا جس کے نہ ماں باپ ہوں، نہ جس کی اولادیں ہوں، خالی بہنیں۔ بہنیں بھی 3 طرح کی، ایک ہیں ماں باپ دونوں ایک ہیں، ایک ہے خالی باپ ایک ہے دونوں کا، اور ایک یہ ہے کہ ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ۔ یہاں بہنوں سے مراد وہ بہنیں ہیں ماں باپ دونوں کے ایک ہوں یا باپ ایک ہوں۔ کیا مسئلہ بتایا اللہ نے؟
इन इमरून हलका, अगर कोई आदमी मर जाए, लैस लहू वलदुन, और उसकी कोई औलाद न हो और उसके माँ बाप भी न हो, वलहू उख्तुन, और सिर्फ उसकी बहन हो, एक बहन, तो कुरान कहता फलहा निस्फु मा तरक, तो उसको आधा मिलेगा जो उसने छोड़ा, कुल माल का आधा। कोई और अगर हुआ वारिस उसको मिलेगा, नहीं अगर वारिस हुआ तो वह आधा भी फिर उसी को मिल जाएगा। वहुवा यरिसुहा, और अगर बहन ऐसी हो न उसके माँ बाप हैं न उसकी औलाद है, वारिस उसका अकेला भाई है, तो उसको कितना मिलेगा? वहुवा यरिसुहा, और उसका भाई उसका वारिस बनेगा पूरे माल का। इल्लम यकुल लहा वलद, अगर उसकी औलाद न हो, खाली भाई हो, तो भाई को कितना मिलेगा? सबका सब। फ़इन कानत स्नतैन, और अगर दो बहनें हो, एक बहन थी तो आधा मिल गया, अगर दो बहनें हो, फ़इन कानत स्नतैन फलहुमा सुलुसान, अगर दो बहनें हो तो दोनों को 2/3 मिलेगा, मिम्मा तरका, उस माल में से जो उसने छोड़ा। और अगर उसने छोड़ा, बहनें भी छोड़ी और भाई भी छोड़े, बहनें भी हैं भाई भी हैं, अब कैसे बटेगा? फरमाया वइन कानू इख्वतन रिजाल व निसा, और अगर चंद वारिस हैं, भाई भी हैं और बहन भी हैं, मर्द भी हैं औरतें भी हैं, तो कैसे बटेगा? फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तो मर्द को 2 औरतों के बराबर हिस्सा मिलेगा, मर्दों को डबल, औरतों को सिंगल मिलेगा। अल्लाह कहता है ये मसले हमने क्यों बताए हैं तुम्हें, क्यों बताए हैं? युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू, अल्लाह तुम्हारे सामने ये छोटे छोटे मसले क्यों बयान करता है, कहीं तुम बहक न जाओ, गुमराह न हो जाओ, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कदम न उठा लो। वरासत खाली नमाजी थोड़ी बख्शवाएगी, वरासत में घोटाला किया जब भी पकड़े जाओगे। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ जानता है, बंदों को किस चीज़ की मसलहत है, बंदों को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सारी बातें, सारी ज़रूरत की बातें अल्लाह ने अपने कलाम में बयान फरमा दी हैं। ये दुनिया की किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी। इसलिए कुरान पाक के मसाइल को सीखना, जानना, अमल करना जब ज़रूरी है तो सीखना भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला इन गुजारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की मेहरबानी से सूरह निसा मुकम्मल हो गई। इसके बाद जो सूरत आ रही है उसका नाम है सूरह मायदा। क्या नाम है? मायदा के माने दस्तरखान, नाम न रख देना किसी का। मोहम्मद सिराज साहब का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। इसी तरीके से मौलाना जाफ़र मसऊद नदवी दारुल नदवतुल उलमा के नाज़िर आम थे, उनका एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ 2-4 रोज़ पहले। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। नदवे के नाज़िर आम भी थे और मौलाना राबे साहब रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे भी थे और दामाद भी थे। मोहम्मद शरीफ की वालिदा का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व। मोहम्मद खालिद का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि। मोहम्मद ज़फ़र का इंतकाल हो गया। मोहम्मद नसीम साहब जो मस्जिद सुबहानिया के पास राजा बाज़ार में कोने पे कार्नर पे पान की जिनकी दुकान थी, नसीम साहब, उनका इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। अल्लाह ताला इन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अफ़ज़ाल साहब और कशफ़ और हाजी मुईन साहब और उनकी अहलिया और मोहम्मद आरिफ और आराफ के वालिदैन और कल्लू भाई, ये सब के सब बीमार हैं, और मोहम्मद कमाल की बीवी, ये सब बीमार है। अल्लाह ताला इन बीमारों को और उम्मत के तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी रहमत से कबूल फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा, इस दर्स कुरान को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इसकी बरकत पूरे महल्ले पर नाजिल फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम इसकी बरकत से बीमारों को शिफा अता फरमा, हाजतमंदों की हाजतों को पूरा फरमा।
جو دعاؤں کے طالب ہے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال غیب سے ان کی مدد فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین وصلی۔